السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے لیسن نمبر 6 کا پارٹ 1 پڑھا تھا، جس میں ہم نے شارٹ سینٹینسز پڑھے تھے۔ یہ بھی اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ آئیے کچھ ریویژن کے ساتھ میں نیا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا۔ اسکرین پہ لکھا ہے بیتن، آپ لوگ واقف ہیں۔ بیتن مینس اے ہاؤس، ایک گھر یا گھر۔ اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی اسم کے بارے میں یہ پہچاننا ہو کہ یہ نام ہے، ناؤن ہے، اسم ہے، تو اس پر ڈبل حرکت یا دو پیش، دو زبر، دو زیر یا پھر تنوین ہوگی۔ اور یہاں دیکھ رہے ہیں آپ دو پیش ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی، جو اکثر کر یہ بات صادر ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات اس کے خلاف بھی ایکسیپشنل کیسز میں آپ چیزیں دیکھیں گی کہ اگر ڈبل حرکت ہے کسی حرف پر تو اس سے مراد ایک ہوتا ہے اکثر جگہوں پر۔ بیتن ا ہاؤس، یہاں پر جو ڈبل حرکت ہے اس سے مراد ہے آ یا ایک۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں۔ اور اسی میں ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر دو پیش ہو یا دو زبر، دو زیر ہو تو وہ ایک کامن ناؤن ہوتا ہے، ایک عام نام ہوتا ہے۔ گھر ہم ہر گھر کے لیے بول سکتے ہیں۔ یہ تین باتیں ہم نے اس لفظ کے تعلق سے سیکھی تھی۔ اب اگلا لفظ ہے اسی کے مقابلے کا البیت۔ البیت دا ہاؤس، ایک خاص گھر۔ جب عام سے خاص بنانا ہو تو لفظ کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں اور لفظ کے آخر میں ایک حرکت یعنی ایک پیش، اسکرین پہ موجود ایک پیش بچا ہے الف لام کی وجہ سے، اور یہ پراپر ناؤن یا ڈیفینٹ ناؤن ہے، خاص نام ہے۔ یہ بات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب آج کے سبق میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ال کے بارے میں پڑھا ہم نے۔ عربک میں ال انگلش کے دا جیسا ہے، اور یہ کسی چیز کو خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں ہیں: الطالب دا اسٹوڈنٹ، طالب علم یا شاگرد۔ المدرس دا ٹیچر، استاد۔ یہ اچھا، جب ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو خاص استاد یا خاص شاگرد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب جملہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جملے کے اکارڈنگ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کسی خاص اسم یا کسی ویکتی وشیش کے بارے میں یا کسی خاص چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگلے ہے القمیص دا شرٹ، المندیل دا ہینکرچیف یا رومال۔ ان سب میں ساری مثالوں میں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الف لام سے چیزیں خاص ہو جاتی ہیں۔ اب ہم شارٹ سینٹنسز دیکھیں گے۔ آپ لوگ کا کوئی سوال ہو بیچ میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ اور بھی الفاظ ہیں۔ یہ ہے الماء دا واٹر، پانی۔ اللبن دا ملک، دودھ۔ کچھ ہر کلاس میں اگر کچھ نئے ورڈز پڑھ لیں تو عربی سیکھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور کچھ نئے الفاظ ہیں: نظیف، کلین، صاف۔ حارن، ہاٹ، گرم۔ وسخ، ڈرٹی، گندا۔ بارد، کولڈ، ٹھنڈا۔ طویل، ٹال، لمبا۔ جالسن، سٹنگ، بیٹھنے والا یا بیٹھا ہوا۔ قصیر، شارٹ، شارٹ ہائٹ یا شارٹ، پست قد۔ واقف، اسٹینڈنگ، کھڑا ہوا یا کھڑا ہونے والا۔ اس کا مائک آن ہے، پلیز آف کیجیے۔ دیکھیے ذرا کس کا مائک آن ہے۔ سسٹر کہکشاں ممتاز، مائک آف کیجیے پلیز۔ سسٹر کہکشاں، مائک آف کر لیجیے۔
سسٹم اجمین آپ بھی آف کر لیجیے. باقی لوگ بھی پلیز خیال رکھیں، کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے مائک کا. سسٹر کہکشاں مائک آف کیجیے پلیز. میں اسکرین چلی جائے گی اگر ہم اپنی طرف سے کریں گے. جس کے آس پاس کہکشاں کا وہ نمبر کال کر کے بتا دے انہیں. دو کہکشاں ممتاز کر دیجیے گا. باقی سسٹم اجمین کا بھی کر دیجیے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بے خیالی سے کتنی زیادہ پریشانیاں ہو سکتی ہے، تو اس لیے خیال رکھیں مائکس کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین پر ہے الرجل طویل. پہلا جملہ ہے اور ہم یاد دہانی کراتے ہیں، ہم شارٹ سینٹینسز پڑھ رہے ہیں. عربی میں کم سے کم 2 لفظ مل کر جملہ بنتا ہے، اور یہاں پر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں 2 لفظ ہیں، الرجل اور طویل. دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا جو لفظ ہے وہ الف لام کے ساتھ لکھا گیا ہے اور دوسرا بغیر الف لام کے. اور دونوں کا فرق بھی یہی ہے کہ جب الف لام کے ساتھ لفظ لکھا جائے تو وہ معرفہ یا خاص نام ہوتا ہے، اور بغیر الف لام کے نکرہ ہوتا ہے. تو یہ ایک شارٹسٹ جملے کا آرڈر بھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی جملہ بنائیں گی تو اس کا پہلا پارٹ جو ہوگا، شروع کا جو حصہ ہوگا، جسے ہم انگلش میں سبجیکٹ اور عربی یا اردو میں مبتدا کہتے ہیں، اور رجل وہ ہمیشہ ایک خاص نام ہوگا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں رجل مینس مرد ہے، اور اس کو ڈیفینیٹ بنایا گیا ہے ال کے ساتھ. اور رجل طویل آدمی یا مرد لمبا ہے. طویل مینس لمبا. طویل یہ جملے کا دوسرا حصہ ہے جسے انگلش میں ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں اور اردو یا عربی میں خبر کہتے ہیں. انگلش میں اس طرح ہوتا ہے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، پہلے حصے کو سبجیکٹ اور دوسرے کو پریڈیکیٹ. اور عربی یا اردو میں پہلے حصے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر. تو طویل یہاں خبر ہے. خبر عموماً مینز اکثر تنوین کے ساتھ یا نکرہ آتی ہے. تنوین کے ساتھ یعنی 2 پیش. یہاں پر آپ طویل پر دیکھ رہے ہیں، جب بھی کوئی جملے کا حصہ خبر بنے گا تو اس پر 2 پیش آئیں گے، اور وہ نکرہ بھی ہوگا. 2 پیش کا مطلب عام نام بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ بات اگر یاد کر لیں 2-4 باتیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ جو بیسک سینٹینسز ہوتے ہیں آپ ہر لفظ کو لے کر بنا سکتی ہیں. ابھی آگے کچھ مثالیں پیش کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا. یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ جملہ بنانے کے لیے جملے کا پہلا حصہ معرفہ خاص نام ہونا چاہیے اور بعد والا حصہ عام نام ہونا چاہیے. پہلے حصے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. تیسری بات ایک کامن بات ہے، دونوں پر پیش آئے گا. اور رجلو میں لام اور رجلو کے لام پر پیش ہے، اور طویل کے لام پر 2 پیش ہے. یہ الگ بات ہے کہ 1 پیش اور 2 پیش کا فرق وہ الف لام کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن دونوں پر پیش ہی ہے. یاد رکھیے کہ مبتدا پر بھی یعنی سبجیکٹ پر بھی ہمیشہ پیش آئے گا اور خبر پر بھی ہمیشہ پیش آئے گا. اور رجل طویل جب ہم اس کی اردو یا انگلش کرتے ہیں تو اردو ہوتی ہے آدمی یا مرد لمبا ہے. ایک لفظ ایڈ ہو رہا ہے جس کی عربی موجود نہیں ہے. وہ ہم جملے کی ریکوائرمنٹ اور بولی کے اعتبار سے کس لینگویج میں آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں
اگر آپ اردو میں کر رہے ہیں تو ہے، ہیں، ہوں، اس طرح کے الفاظ لگائے جاتے ہیں. انگلش میں از، آر، ایم یا دیگر الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. بس عربی میں اور رجلو طویل کہنے سے مرد لمبا ہے کا سینس اپنے آپ پیدا ہو جائے گا. اسی طرح دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، الولد قصیر. ابھی اوپر جملہ پڑھا مرد لمبا ہے، یہاں پر ہے الولد لڑکا، قصیر شارٹ ہے، شارٹ ہائٹ ہے، پست قد ہے. تو الولد میں پہلا حصہ مبتدا ہے، معرفہ ہے. مبتدا بھی ہے مطلب جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، معرفہ بھی ہے مطلب خاص نام ہے اور اس پر پیش ہے. قصیر یہ خبر ہے اور اس پر دو پیش ہے، یہ نکرہ ہے. 3 باتیں آپ کو یاد ہو گئی. چوتھی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر مبتدا کوئی میل پرسن ہے تو اس کی خبر بھی میل ہی آئے گی. یہ بہت مطلب ایک کامن سینس والی بات ہے کہ آپ کسی لڑکے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لڑکا، اگر آپ نے بولا اچھا ہے، ایک خبر ہو سکتی ہے، دبلا ہے دوسری خبر ہو سکتی ہے، ذہین ہے، صحت مند ہے. تو یہ جتنی بھی آپ جملے بعد میں جوڑیں گی، جتنے بھی الفاظ آپ بعد میں جوڑیں گی، وہ اکارڈنگ ٹو دا مبتدا ہوگا. اگر میل مبتدا ہے تو اس کی خبر بھی مبتدا ہی آئے گی. یہ بات اردو میں سننے میں تو بڑی عام لگتی ہے، بڑی کامن بات لگتی ہے، لیکن عربی جب آپ دیکھتے ہیں تو عربی میں کیونکہ میل اور فیمیل کا ڈویژن جو ہے وہ دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے. انگلش میں یا اردو میں دیکھ کر تو نہیں، بولی کو سمجھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے میل اور فیمیل کا فرق. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے، عموماً دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے علامات سے. مان لیجیے یہاں پر الولدو کی جگہ البنتو ہوتا. اگر البنتو مینس لڑکی، the girl. اگر اس کو کہنا ہے شارٹ ہائٹ ہے یا شارٹ ہے تو ہم کہتے ہیں وہاں قصیرتن، گولتا کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہم آج سینٹنسز پڑھ رہے ہیں یہ شارٹ سینٹنسز ہیں، اور اس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی جملے کو یا بیسک کسی بھی جملہ بنانے کے لیے ہمیں 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے. پہلا حصہ ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے. آپ یہاں بیسک پہ سمجھ سکتے ہیں کہ الف لام سے شروع ہونا چاہیے، اور دوسرا نکرہ ہونا چاہیے. پہلا پراپر ناؤن، دوسرا کامن ناؤن. پہلے کو ہم پراپر ناؤن کو معرفہ یا خاص نام کہتے ہیں، اور خبر جو واقفن جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے، اس کو ہم عام نام بھی کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دونوں پر پیش آئے گا. تیسری بات یہ کہ پہلا مبتدا دوسرا خبر کہلاتا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ مبتدا خبر دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، اور مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. لیکن آج کے سبق میں ہم مؤنث نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف مذکر ہی پڑھ رہے ہیں. المدرسو اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کریں آپ، the ٹیچر. ٹیچر جو ہے کامن ہے انگلش میں، میل کو بھی بول سکتے ہیں، میل ٹیچر کو بھی، اور فیمیل ٹیچر کے لیے بھی، دونوں کے لیے ہم ٹیچر بھی بول سکتے ہیں. لیکن عربی میں جب آپ جاتی ہیں اسی کا ٹرانسلیشن کرتی ہیں تو مدرسو اسٹینڈ فار میل پرسن. یہ صرف مذکر ٹیچر کو ہی یا میل ٹیچر کو ہی بتائے گا. اگر یہاں ہمیں کہنا ہوتا کہ فیمیل ٹیچر کھڑی ہیں تو عربی ہوتی ہے اس کی المدرستو واقفتن. بس یہاں پر ہم مؤنث آج تھوڑا اوائڈ کریں گے کیونکہ آج ہم مذکر پڑھا رہے ہیں. سمجھانے کی غرض سے ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے. المدرسو یہ مذکر ہے اور اس کی خبر بھی واقفن مذکر ہی ہے. پھر ہے القمیصو مضیفن، قمیص صاف ہے یا صاف ستھری ہے. المندیلو وسیخن، ہینکرچیف یا رومال گندا ہے، ڈرٹی ہے. الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ایک بار پھر سے دوہرا دیں، الماء پانی. اس کا یہ ال لگنے کی وجہ سے خاص ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت خاص کا الفاظ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی.
جب آپ یہ جملہ بولیں گی ایک عام بول چال میں پانی ٹھنڈا ہے، اس کا مطلب جو پانی آپ پی رہے ہیں وہ خاص جو سینس ہوتا ہے اپنے آپ ایڈ ہو جاتا ہے، لیکن کنسٹرکشن میں یونٹ آف گرامر میں اس کا فرق پڑتا ہے کہ فرسٹ پارٹ یا بگن پارٹ آف دا سینٹینس مسٹ بی اسٹارٹ ود الف لام یا وہ خاص نام ہو. باردن اس کی خبر، اور خبر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک عام نام ہے. تو مبتدا تو معرفہ ہی ہوتا ہے، خاص نام ہوتا ہے، اور خبر زیادہ تر کیسز میں عام نام ہوتا ہے. اچھا آپ میں سے کوئی بتائیے کہ باردن یہ ایک عام نام ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کوئی بتائیے کیونکہ پلیز. اس میں ال نہیں لگا ہے، کیونکہ اس پر اس پہ تنوین ہے. ویری گڈ آنسر. بوتھ دا آنسرز آر کریکٹ بٹ دا پرفیکٹ ون از اس پر تنوین ہے. ایک جواب تھا کہ الف لام نہیں لگا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ نگیٹو بائی پازیٹیو تھا، اور پازیٹیو بائی پازیٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ تنوین ہے، یہ اس لیے عام نام ہے. سسٹر فاطمہ مائک آن کیجیے. چلیے بہرحال اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے سب کے، اور نہیں آ رہا تو آپ لوگ مائک آن کر کے پلیز سوال کرتے رہیں. سسٹر فوزیہ کچھ آسان لگ رہا ہے آپ کو؟ بتائیے ذرا جی مائک باجی آن کر. سمجھ آ رہا ہے، جی سمجھ آ رہا ہے. ماشاء اللہ. کبھی بھی آپ لوگ کو لگے کہ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، کنیکٹ نہیں کر پائے، کبھی کبھی گھر میں ہوتا ہے مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، تو پلیز بالکل فیل فری ہو کر آپ لوگ کوشچن کر لیجیے. ہم سب لوگ بہنوں کی طرح، فیملی کی طرح یہاں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو کہ آفٹر دا کلاس یہ ہو کہ سمجھ نہیں پائے، بول نہیں پا رہے تھے، ڈر لگ رہا تھا یا کچھ اور تھا. پہلے تو ہم لوگ آمنے سامنے نہیں ہیں اور سب اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. بھلے عربی میں کچھ تھوڑے بہت جانتے ہیں اور تھوڑے بہت کچھ کچے ہوں، لیکن ہاں اپنی اپنی فیلڈ کے ہر ایک ماہرین ماہرات ہیں یہاں الحمدللہ. پھر اگلا جملہ نیچے لکھا ہے اللبن حارن. اللبن دودھ، حارن گرم ہے. اب یہاں پر کچھ وکیبلری نیو ورڈس ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو یوز کر کے کچھ جملے بنائیں اور ان کو ایک دو بار ضرور پڑھ لیں. اب اچھا تو یہ ہے کہ آپ یاد کر لیں، لیکن ہوم میکرز کے ساتھ میں یا ورکنگز کے ساتھ میں بہت زیادہ، یا یوں کہیے کہ خواتین کے ساتھ میں دوہری تیہری مطلب کئی ملٹیپل ذمہ داریاں رہتی ہیں، تو یاد کرنے کے لیے تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن اگر آپ یاد کریں گی تو بہت اچھا رہے گا. جرنی میں 12 لوگ ساتھ ہیں تو 12 لوگ ایک ساتھ کامیاب ہوں، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں. یہ اسائنمنٹ ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے، اور آپ لوگ سے مشورہ بھی کرنا ہے. آپ لوگ مائک آن کر کے بتائیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسائنمنٹ آپ دے رہے ہیں، آپ لوگ اس کو ایک دن مقرر کر کے سب لوگ کر کے اس پہ ایک اپنا جو بھی آپ نے کام کیا ہے اس کا اسکرین شاٹ دے دیں. یہ ہماری رائے ہے، اور اگر آپ کے پاس اس سے بہتر رائے ہو تو آپ لوگ مشورہ دے سکتے ہیں. بتائیے کیا خیال ہے؟ جی میم باجی گروپ پہ ٹھیک ہے. سینڈ کر دوں ڈائری میں لکھ کے. جی جی. ٹھیک ہے گروپ میم. اپنی ڈائری میں اچھی خوب جتنا بہتر ہو سکے لکھ لیں. اور جو بہت سے لوگ کی شکایت ہوگی کہ اردو نہیں آتی ہے، تو ہم بتا دیں کہ اس میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ اردو کے ہی ہیں. اردو اور عربی بہت میچ کرتی ہے 85 to 90%. اگر آپ نہیں لکھ پا رہے ہیں، اس کو نہیں شروع میں لکھنا آ رہا ہے، تو بریکٹ میں آپ اس کو انگلش میں، رومن انگلش میں یا ہندی میں جو بھی آپ کو پریفر ہو اس میں بریکٹ میں کر کے لکھ دیجیے. اسپیلنگ مسٹیک ہوگی تو اسپیلنگ پر، کیونکہ ہم یہاں اردو نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم عربی سیکھ رہے ہیں، اور انگلش ٹو عربی بھی سیکھی جا سکتی ہے، مراٹھی ٹو عربی. تو بس یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اسی کے ساتھ انشاءاللہ اردو بھی کچھ بہتر ہوتی رہے گی. تو اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ کا اس سے بہتر مشورہ ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اگر سب لوگ کام کریں گے تو اچھا رہے گا. اور ہمارے ذہن میں یہ بھی آیا تھا کہ ہم ہفتے وارانہ یا 15 دن پر یا مہینے پر آپ میں سے کسی ایک کو انچارج بنائیں اس چیز کے لیے، کہ آپ لوگ چیک کریں اور اس انچارج سے آپ پوچھ لیں بار بار اگر ہم سے نہیں پوچھ پا رہے ہیں یا ہم نہیں جواب دے پا رہے ہیں. اس کے لیے پہلے انچارج جو ہمارے ذہن میں نام آ رہا ہے وہ سسٹر کہکشاں کا آ رہا ہے. باقی
फिर आप लोग सबका नंबर आएगा। अगर सिस्टर कहकशां तैयार हूँ तो माइक ऑन करके जवाब दें, क्या जी बेहतर बाजी, रहेगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी, बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छी बात है। थोड़ा सा बस ये है कि आपको गाइड करना लेकिन होगा। बाजी और सुबह में जो है थोड़ा सा जी, इस वक्त शाम सैटरडे वाले दिन या संडे में सुबह के वक्त मसरूफियत रहती है। अगर सबको वो लगे तो थोड़ा सा टाइमिंग का कुछ सैटरडे के अलावा या जो भी दिन हो तो इतना अभी सुबह का नहीं होगा। अभी सुनिए, अभी टाइमिंग को मशवरा करेंगे। पहले जो हमारा मशवरा पहले चल रहा था, वरना हौस पौश हो जाता है। अगर टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे तो एक भी मशवरा जी नहीं हो बाजी, पाएगा। फिलहाल होमवर्क के रिलेटेड तो आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आप जो है, वैसे तो कोशिश ये करिए, हम वेंसडे थर्सडे हम लास्ट डे रख रहे हैं, थर्सडे तक सब लोग भेज दीजिए। फ्राइडे और सैटरडे में, बल्कि थर्सडे नहीं, वेंसडे में आप लोग भेज दीजिए। सैटरडे में सिस्टर कहकशां जो है वो पूछेंगी कि क्यों आप नहीं कर पाई हैं सबक, या आप लोग सिस्टर कहकशां से कही पूछिए कि इसको कैसे करना है, कहाँ करना है, जो भी आपको परेशानी आ रही है। और हमसे भी पूछ सकते हैं। ये है कि सिस्टर कहकशां जो है वो हमारे साथ आपकी हमारी हेल्प कराएंगी और आपकी भी हेल्प करेंगी। इंशाअल्लाह बाजी, और इंशाअल्लाह। इस इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और इन इन चीज़ों में मतलब आप लोग के मशवरे से अगर कोई और अच्छी बात निकल कर आती है सामने, तो वो भी मतलब तब्दीली की पूरी गुंजाइश रहेगी। हमारी बात आखिरी बात नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया था इसलिए ऐसा हुआ। आप लोग भी बेहतर मशवरे दे सकते हैं। और रही बात सैटरडे की, अगर ये टाइम बहुत जल्दी हो रहा है तो याद रखिए, कोशिश कीजिए कि एक जगह सेट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ख़वातीन की, वो बहुत बिज़ी है। और अगर जी हम ये बाजी, सोचें कि हमारी तो सबसे ज़्यादा है, हमें ऐसा लगता है, इतनी है कि शायद जो हमें करीब से जानते हैं उन्हें पता है। इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि बता ही नहीं सकते हम। तो बहरहाल ये मसरूफ़ियत सभी के साथ हैं, हम कोई ख़ास नहीं है। लेकिन स्टिक रहने की कोशिश कीजिए। वक़्त बार-बार बदलने से तकलीफ़ इंशाअल्लाह। होती है। सैटरडे में फिर हम 11 बजे से कर लेते हैं क्लास, बताइए? अब बताइए सब लोग? बाकी सबको जैसा बेहतर लगे हम अपना तैयारी कर लेंगे इंशाअल्लाह। अगर इस बार तो मेरा थोड़ा सा हो गया है, वो इस अगली बार एक्सेप्शंस इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जी, हाँ, एक्सेप्शंस आज होते सब हैं, लोगों को सबके साथ बोलो, होते हैं। लेकिन जो तबस्सुम मुंबई से हैं उनको मैंने लिंक भेजी थी और बताया था, तो वो मुझे मैसेज दी थी कि बाजी अगर ये हो पाए कि सैटरडे के अलावा कोई और दिन या और कुछ हो जाए तो हमने कहा आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जब अस्सलाम आप वालेकुम मैम से बात बाजी। करेंगे। वालेकुम सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम। जी बाजी, बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। सैटरडे का 11 बजे का बेहतर रहेगा क्या किस्सा बाजी? 11 बजे अच्छा, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बाजी जी, मुझे एक अल्हम्दुलिल्लाह। बात तो और बोलनी थी। मैं न्यू हूँ मतलब, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब फर्स्ट डे है मेरा ग्रामर का, तो उसके लिए क्या करूँ मैं? सबसे पहले बहुत खुलूस भरा, मोहब्बत भरा आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप, अ, कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? क्या मसरूफ़ियात हैं? थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी मैं मुंबई से हूँ और मेरा नाम जी, तबस्सुम शेख है। माशा मसरूफियात ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है मैम, लेकिन बस थोड़ा ये सैटरडे संडे थोड़ा हमारी सास घर में रहते, तो 11 o'clock से रहेगा तो बेहतर हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं। अच्छा, इससे पहले कहीं अरबी वगैरह और सीखी है कोई? मैं के साथ, जी मैं कहकशा बाजी के साथ ही तफसीर कुरान से पारा चल रहा है, लेकिन ग्रामर की बहुत परेशानी होती है, मुझे कुछ समझता नहीं। तो जजाकल्ला खैर कहकशा बाजी को जो जज़ाकल्लाह अच्छी बात वइय्याक। है। आप हमें क्लास के बहुत बाद बहुत एक बार जजाक। हमसे बात कर लीजिए सिस्टर तबस्सुम, क्लास के बाद एक बार हमसे बात कर लीजिए, फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा आपके बारे में। और रही बात आज की क्लास की, जी तो हम आपको बता दें ये छठा सबक है। ज़ाहिर है आपके 6 सबक छूट गए हैं, तो उतना तो आप कनेक्ट नहीं कर पाई होंगी। लेकिन हाँ, जी अगर आप रेगुलर रहती हैं, तो इस क्लास में सारी इंशाल्लाह। ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। आपकी ज़िम्मेदारी रेगुलरिटी की है। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये हम आपसे वादा कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक के साथ में, कि आपको ज़रूर सिखा देंगे। इंशाल्लाह बाजी, जजाकिल्ला खैर। आमीन। इंशाल्लाह बाजी मैं रेगुलर रहूंगी इंशाल्लाह।
جی جی ایک بار بات کر لیجیے گا ہم سے فون پر کسی اپنے خالی اسپیئر ٹائم میں. جی باجی انشاءاللہ. اچھا باقی لوگ بتائیے 11 بجے شفٹ ہوا ہے ٹائم سیٹرڈے میں سبھی کے لیے، اگر کسی کے لیے مناسب نہ ہو تو بتا دیجیے ابھی. نہیں ٹھیک ہے میڈم 11 بجے ٹھیک. سبھی لوگ ٹھیک ہے. باقی لوگ بھی بتائیے. سسٹر فوزیہ آپ بتائیے. جی باجی ٹھیک ہے. اچھی بات ہے. اور ٹھیک ہے ماشاء اللہ سبھی الحمد کا للہ نام باجی الحمد للہ. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ کلاس ہماری وینسڈے میں ہے 7:15 پر انشاءاللہ. 7:15 پہ آپ جوائن کر لیجیے. اصل میں مغرب کا وقت بہت فرق آ رہا ہے، کسی کے یہاں 6:30 پر ہے، ہمارے یہاں 7:15 پر ہے، تو سب کا وقت دیکھتے ہوئے پھر ادھر عشاء ہونے لگے گی، اس لیے 7:15 پر سب لوگ جوائن کوشش کیجیے کر لیں، اول وقت میں نماز پڑھیں وینسڈے میں. اس کے بعد ایک سیٹ ہو جائے گا ٹائم، لیکن یہ جو دن ہے اس میں بہت تیزی سے بدلتا چڑھتا ہے وقت. چلیے بس آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، اگر سوالات ہو تو پوچھ لیجیے، پھر انشاءاللہ وینسڈے میں تفصیلی کلاس انشاءاللہ کریں گے. میم یہ ریکارڈنگ آپ سینڈ کریں گی گروپ پہ؟ جی جی بالکل انشاءاللہ کریں گے. دیکھیے ریکارڈ کر تو رہے ہیں، اگر کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. میں گروپ میں بھی ایڈ نہیں ہوا میم، مجھے ایڈ کر لیجیے پلیز. جی 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 کچھ شرائط و پابندی ہیں، آپ ہم سے ایک بار بات کر لیجیے اور ہم آپ کو گوگل فارم دے دیں گے، اس کو فل کر لیجیے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم ایڈ کر لیں گے. آپ ایک بار کال پہ بات کر لیجیے ہم سے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ باجی وہ صبیحہ فاروقی کو بھی میں نے آپ کا نمبر دیا ہے، وہ بھی آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ، اور کلاس اچھی وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اچھی تعالی. بات. ابھی کل سے میری ان سے بات پرسوں سے نہیں ہو پا رہی، میں نے پرسوں بھی ان کو کال کیا تو وہ نہیں ریسیو کر پائی، کل انہوں نے مجھے کیا تو میں نہیں کر پائی، آج پھر جب میری کال چل رہی تھی تو انہوں نے کیا، لیکن اب اس وقت بچے کو جانا تھا تو اسی میں لگے تھے کچن میں ہی، تو اس لیے میں آج کچھ آنسر بھی نہیں دے پائی آپ کو. ٹھیک ہے چلیے جی کوئی بات نہیں باجی، میں آڈیو سن کے جو ہے اپنا کر لوں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے اجازت چاہتے ہیں.